السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے گھر میں پالے جانے والی مرغیوں اور کمرشل سطح پہ کی جانے والی پولٹری فارمنگ میں مرغیاں ایک دوسرے کے پر کیوں نوچتی ہیں، اور یہ نوچنے کی شدت بعض ٹائم اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے کہ یہ نوچنے سے زخم بھی بن جاتا ہے برڈ کو، اور آپ کے دوسرے برڈ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپائر بھی کر دیا کرتے ہیں آپ کے برڈز کو بعض ٹائم۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، پر نوچنے کی وجوہات کیا ہیں، پھر ہم اس کا جانیں گے اس کا بہتر حل کیا ہے۔ تو پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیجئے گا، کہ پوری ویڈیو دیکھنے سے اگر آپ کو پھر بھی کوئی آپ کا سوال ہے تو بالکل جناب آپ کیجئے، ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں گے، لیکن وہی سوال جن کے جواب ویڈیو میں موجود ہو، میجورٹی ایسے ہی کرتی ہے، وہ ویڈیو نہیں دیکھتی اور جو اس کے دماغ میں اپنا سوال ہوتا ہے وہ نیچے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ کا وقت کا بھی ضیاع ہے اور ہمارے وقت کا بھی ضیاع ہے۔ اس چیز کی آپ کائنڈلی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تکلیف کریں کہ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں۔ تو پہلے اس پہ ہم کرتے ہیں کہ بات کی اس کی وجوہات کیا ہے، پر نوچنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جو فارمنگ کمرشل فارمنگ کی میں بات کر رہا ہوں کی جاتی ہے، اس میں برڈ کو چھوٹا چوزا پالا جاتا ہے اور جوان ہونے تک وہ اندر ہی رہتا ہے، پھر جوان ہونے کے بعد پروڈکشن میں بھی وہ اندر ہی رہتا ہے۔ ان میں دیکھا گیا ہے نسبتاً زیادہ ہوا کرتی ہے یہ عادت پر نوچنے کی، اور پر نوچنے کی وہ گردن کے پاس سے بھی نوچتے ہیں پر، اس کے علاوہ دم کا جو اوپر والی سطح ہے آپ کے پیلوک بونز ہوا کرتی ہیں جہاں پہ، وہاں سے بھی نوچتے ہیں پر۔ اور وہ نوچنے کی سپیڈ اتنی زیادہ ان کی ہوا کرتی ہے کہ آپ کے برڈ جن کے پر نوچے جا رہے ہیں وہ گنجے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کے جسم پہ پر نہیں رہتے تو اس میں بھی جو پھر آگے پرابلمز آتی ہیں وہ یہ کہ اگر گرمی ہوگی تو اس کو سہنے کی اس میں ہمت نہیں رہا کرتی، وہ ڈائریکٹ اس کی باڈی پہ اثر انداز ہو رہی ہوا کرتی ہے، اور اگر سردی ہے شدید تو وہ بھی اس کے جسم پہ ایسے ہی اثر انداز ہوتی ہے، جس سے گنجے برڈ جو ہیں وہ اپنی پروڈکشن بھی کم کر سکتے ہیں سردی میں، اور گرمی میں انڈے دینے والی مرغیوں کی بات کر رہا ہوں، اور اگر گوشت کے لیے آپ نے پالے میں ہیں تو ان کا وزن متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ اپنے پر کیوں نوچتی ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرغیوں میں پر نوچنے کی وجہ پروٹین کی کمی ہے، پروٹین کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ پر نوچتی ہیں، کیونکہ پر نوچنے سے پر کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے وہاں پہ کچھ جب نوچا جاتا ہے تو کچھ مقدار خون کی پر کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے باہر کے ممالک میں کچھ لوگوں نے یہ آرٹیکل لکھا کہ یہ زیادہ تر گمان یہی ہے کہ پر نوچنا اپنی پروٹین کی کمی کو پورا کرنا ہو سکتا ہے برڈ کا، کیونکہ خون جو ہے اس میں کافی بڑی مقدار پروٹین کی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ مرغیاں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے پر نوچتی ہیں، اور حالیہ یہ اس کی ایک تحقیق آئی کہ مرغیاں جو ہیں وہ رش سٹریس کی وجہ سے، برڈ آپ کا اندر زیادہ ہے اور جگہ آپ کی کم ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے پر نوچتے ہیں۔ اور ایک طبقہ اس میں ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرغیاں ایک دوسرے کے پر اس وجہ سے نوچتی ہیں کہ ان کو عادت ہو جایا کرتی ہے، محض عادت کی وجہ سے نوچا کرتی ہیں، اور اس عادت کو دور کرنے کے لیے وہ ان کی چونچ کا بالائی حصہ کاٹ دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت نقصان کی وجہ۔ تو ان سب میں صحیح بات کیا ہے؟ ان سب میں صحیح بات پروٹین کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ان میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی ایک رائے اس پہ حتمی قائم کر دینا کہ ان سب میں یہ والی ریسرچ رپورٹ جو ہے ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی ان کی وجوہات، میں نے ایک ایک کر کے سب آپ کو بتا دی۔ ایک سلوشن ہے بہت ہی زبردست اس کا، جو کہ پریکٹیکلی ہم نے خود سے کیا ہے، اپنے فارمز پہ کیا ہے اور جان چھڑوائی ہے اس مسئلے سے،
وہ یہ ہے کہ جب آپ برڈ کو، یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے برڈ پہ، جب آپ اپنے برڈ کو آفر کرتے ہو باہر پلاٹ، وہ باہر آ کے گھومتا پھرتا ہے، تو اس کی نوچنے والی عادت 100% ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سبز چارہ کھانے سے اس کو کیا چیز ملتی ہے؟ چارے میں کافی اچھی مقدار ہوتی ہے فاسفورس کی، کیلشیم کی، کچھ مقدار پروٹین کی بھی ہوا کرتی ہے اس میں، تو وہ اس کی غذائی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیفیشنسیز بھی پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے بڑے منرلز ہیں آپ کی برڈ کی باڈی میں، کیلشیم اور فاسفورس، یہ جب وہ چارے سے کرتا ہے حاصل تو اس کا دھیان بھی بڑھتا ہے، اسٹریس بھی نہیں اس کو ہوگا۔ اگر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی چارے سے پوری ہو رہی ہے، اور اگر پروٹین کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو وہ بھی کافی حد تک پوری ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سبز چارہ جو ہم فیڈ استعمال کرتے ہیں، کمرشل فیڈ استعمال کرتے ہیں، اس میں پولٹری بائی پروڈکٹ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کنٹامینیٹ کر کے۔ چارہ گیلا ہونے کی وجہ سے چارے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوا کرتی ہے، تو لوگ اسے کٹ کر کے فیڈ پہ ڈال دیتے ہیں جس سے کہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کی ویجیٹیبل سورس فیڈ ہے پھر تو زبردست ہے، ویجیٹیبل سورس فیڈ میں آپ چارہ مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہو۔ ویجیٹیبل فیڈ میں آپ اپنے برڈ کو باہر کھلا چھوڑ کے وہ خود سے توڑے خود سے کھائے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے سبز چارہ کبھی بھی اس حل کے لیے شیڈ میں نہیں ڈالنا۔ شیڈ میں ڈالنے سے آپ کے برڈ کو یہ والی بیماری تو دور ہو جائے سو ہو جائے، اور دوسری مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کو آنتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بستر پہ پھینک دینے سے اور فنگس ڈیزیز جو ہیں وہ اس کو لپیٹ میں اپنی لے سکتی ہیں۔ تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو سبز چارہ جو ہے اس کو باہر پلاٹ میں اسے آفر کریں، وہاں پہ کھائے، یہ فیڈ کے ٹائم پہ اس کو فیڈ دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اعلیٰ حل اس کا، جو میں آپ کو اپنی ایکسرسائز بتا رہا ہوں، اس کا نکالا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ کا فری رینج میں جب برڈ باہر آ کے پھرتا ہے، کیلشیم، پروٹین اور فاسفورس تو اس نے حاصل کی۔ ایک اس سے اور زبردست فائدہ اس کو یہ ہوا کہ آکسیجن کی وہ مقدار جو شیڈ میں برڈ کے زیادہ ہونے سے، رش بڑھ جانے سے نہیں وہاں پہ ممکن ہوا کرتی۔ سردیوں میں پردے اوپر کر دیے جاتے ہیں ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، گرمیوں کے اندر کھڑکیوں میں جو ہے وہ کیونکہ رخ سے شیڈ نہیں بنے ہوئے ہیں تو اس پہ بوریاں ٹانگ دی جاتی ہیں گیلا کر کے، یعنی کہ وینٹیلیشن جو ہے پراپر وہ نہیں ہو پاتی، تو وہ آکسیجن جو اس کو باہر سے ملتی ہے، باہر پلاٹ میں جہاں پہ آپ کی گراس ہے، تو وہ اس کو اندر سے نہیں مل سکتی۔ اور آکسیجن جتنی وہ زیادہ مقدار آکسیجن کی اچھی، جس میں گیسز نہ ہوں، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ چیزیں نہ ہوں اس میں، تو وہ اس کے لنگز کو سٹرونگ کرتی ہیں، اور لنگز اس کے سٹرونگ ہوں گے تو آئی بی سے ریلیٹڈ ڈیزیز جو ہیں وہ اس پہ اٹیک نہیں کیا کرتی۔ تو یہ حل تھا جو میں نے آپ کو اس کا بتایا، گھریلو سطح پہ ہوں یا اس پہ کمرشل فارمنگ میں آپ اس کو چارہ کھلا سکتے ہو۔ اگر کمرشل فیڈ استعمال کر رہے ہو کوشش کریں ویجیٹیبل فیڈ استعمال کرنے کی آپ، اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے پاس تو ویجیٹیبل فیڈ کا ارینج، تو آپ جناب اس کو چارے کو اپنے پنجرے میں اوپر کی سطح پہ رکھ کے باندھ دو، کسی چیز سے آپ برڈ کو کھلا سکتے ہو۔ ان دنوں میں بہت بہتر ہے یہ، کیونکہ آج کل جو موسم جا رہا ہے وہ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی دھوپ، تو اس وجہ سے فری رینج والے جو ہیں وہ اپنے برڈ کو اندر شیڈ میں بند کر دیتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیا کرتے، پلاٹ میں زیادہ ٹائم اس کا گزرتا نہیں ہے۔ تو اگر شیڈ میں آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ چارے کو اوپر کی سطح پہ باندھو، نیچے اس کے کوئی پلاسٹک وغیرہ ڈال دو، اور وہاں سے فوری طور پہ اسے ریموو کر دو۔ اس کے بعد جب آپ کا برڈ کھا چکے تو پلاسٹک ہٹا دیں تاکہ وہاں پہ نیچے جو ہے وہ ہوا کا کراس ہو۔ پنجی کا استعمال زیادہ کریں، چونا جو ان سا ہے بجھا ہوا وہ اپنے شیڈ کے اندر ضرور ڈالا کریں۔ یہ اس ٹاپک سے ہٹ کے آپ کو تھوڑے سے ہنٹس دے دیے فارمرز کو، تو باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل جو یہ پرابلم بہت زیادہ ہوا ہے، برڈ ٹانگوں سے پیرالائز ہو جاتا ہے، یہ وجہ کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔